الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی تخویف، دنیا کا ڈراوا. افلم یسیروا، فرمایا تھوڑے دن ہے، کر لو کراہت. پہلے بھی ایسے بے ایمان گزرے، کیا نہیں چلے پھرے زمین میں؟ فی الارض فینظروا، یہ غرض سیر ہے، کیوں سیر کی نہیں کی ہے؟ افلم یسیروا، کیا یہ چلے پھرے نہیں بھی زمین کے؟ فینظروا، پس دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسے تھا انجام ان کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، پہلے تھے، کیا انجام تھا؟ اس انجام کو بیان کیا. دمر اللہ علیہم، ہلاک کیا اللہ نے ان کو، اکھیڑ مارا اللہ نے ان پر، ہلاکت پھیری اللہ نے ان پر. وللکافرین، اب کوئی معنی بدل لو. میٹھے میٹھے کافر، پیارے پیارے، محبوب کافر. سختی کو نرمی سے بدلنا ہے نا، سختی نہ ہو جائے. پتہ نہیں یہ مذہب کہاں سے ہے، کافر کو بھی کافر نہ کہو. ہاں بھائی. وللکافرین، اور واسطے ان کافروں کے بھی، امثالھا، انہی کی مثالیں ہیں، حالاتیں. ذالک بان اللہ، ذالک بان، اصل میری اینک رہ گئی. ذالک بان اللہ، اس لیے کہ اللہ، مولا الذین آمنوا، اللہ مولا ان کا ہے جنہوں نے مسئلہ مانا. بان اللہ، یہ کہ اللہ، مولا الذین آمنوا، اللہ مولا ان کا جو ایمان لائے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور یہ کہ کافر نہیں ہے کوئی مولا ان کا، انہوں نے اپنے دولے بنائے ہوئے ہیں، ان کا کوئی مولا نہیں. اس آیت کے شان نزول میں حضرت قتادہ تابعی وہ لے آیا بخاری کی ایک حدیث، اس کی طرف اشارہ کیا. حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ احد کی جنگ میں ظاہری شکست ہوئی، ابتداءً تو بڑی فتح ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن جبیر کا وہ دستہ، بس ٹھیک ہے یہ بند رہے ہیں، کیا کرتے ہو، گرمی ہو گئی ہے؟ ہاں لائٹ اگر لگ سکتی ہے تو مہربانی. تو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر اندازوں کا دستہ دیا، اور ایک پہاڑی ہے احد کے بالکل سامنے، جبل رمات، آج بھی موجود ہے، اس پر ان کو متعین کیا. تو مشرکین کا لشکر اس سائڈ پہ تھا، پیچھے احد ہے. احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت پہ رکھا، پیچھے احد آ گیا، اور ادھر وہ جبل رمات ہے سامنے، مشرکی ادھر مدینہ منورہ، او دشمن اس سائڈ سے آنا تھا. یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک جگہ ہے جو یہاں سے جو آتا ہے راستہ، وہاں آپ نے عبداللہ ابن جبیر کو متعین کیا اس پہاڑ پہ. اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے، بہرحال پہاڑی ہے، اس پہ کہ آپ نے جہاں بیٹھنا ہے ان تیر اندازوں کو لے کر، چاہے جنگ کی صورتحال جو بھی ہو، آپ کی حکمت عملی وہاں پر ایک
فوجی جرنیل گیا احد میں. اس کو جب سمجھ آئی کہ آپ کا لشکر یہاں تھا، مشرکین کا لشکر یہاں تھا، جبل رمات یہاں، احد یہاں، اور آپ نے ان کو یہاں متعین کیا، تو وہ آدمی حیران ہوا، حالانکہ بڑا جرنل تھا. اس نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی، تھا بھی غیر مسلم، اس نے کہا محمد کی جنگی حکمت عملی یہ تو اس دور میں بھی ہماری سوچ میں نہیں آ رہی، اتنی عجیب حکمت عملی جنگ کی. تو ہم حیران ہو گئے، باقی وہ جگہ بڑی عجیب ہے. خیر ابتدائی لڑائی ہوئی تو مشرک ہوتے وہ ذل ہیں، مسلمانوں نے ان کو مارا اور خوب مارا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی زنانیاں بھاگتی ہوئی دیکھی، وہ جو ساتھ ناچنے آئی تھی، اور انہوں نے اپنے یہ تہ بند اوپر کیے ہوئے تھے جب بھاگ رہی تھی، ان کی پازیبیں بھی نظر آ رہی تھی. اتنا زبردست فتح ہوئی، مشرک بھاگ گئے. صحابہ نے دیکھا کہ جنگ تو جیتی گئی. وہ جو رمات بیٹھے تھے تیر انداز، ان میں اختلاف ہوا تو بعض نیچے اتر آئے. کرتے کرتے سب بھائی مال غنیمت ہم اکٹھا کرائیں، آل عمران میں آئے گا. خیر بہرحال خلاصہ یہ کہ دشمن اس وقت جو کمانڈ کر رہا تھا وہ ابو سفیان تھا، تو یہ بھی بڑا جنگجو تھا. اس نے جب دیکھا اوپر کا حصہ خالی ہو گیا پہاڑی کا، تو اس نے پیچھے کی طرف سے حملہ کیا. اب ان کو تو خیال ہی نہیں تھا پیچھے کی طرف سے، یک دم جب حملہ ہوا تو صحابہ کے قدم اکھڑ گئے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، قرآن نے اس کی کئی حکمتیں خود بیان کی ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی. خیر تو جنگ جیتی ہوئی شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام بھی زخمی ہو گئے، اور بڑے واقعات پیش آئے. تو ابو سفیان نے جب دیکھا تو اس نے اعلان کیا بدر کا بدلہ ہو گیا، بدر میں جو تم جیتے تھے آج وہ بدلہ ہو گیا. پھر یہ پہاڑی پہ چڑھا اور اس نے اعلان کیا اینا محمد، محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہونے لگے، آپ نے کہا اجلس، بیٹھ جا. پھر اس نے اعلان کیا اینا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ سن رہے ہو کہ نہیں؟ تھا مشرک، لیکن اتنا اس کو بھی پتا تھا کہ محمد کے بعد نمبر ابو بکر کا ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں، محمد کے بعد نام کس کا لیا؟ علی کا نہیں لیا، ہے دوسرے کیمپ کا آدمی. معلوم ہوتا ہے کہ محمد کریم کے بعد ابو بکر صدیق کا نمبر اتنا معروف تھا کہ دشمن کو بھی معلوم تھا، صرف بھنگی چرسی اس رابضی کو معلوم نہیں ہو سکا، ورنہ مشرک دشمن بھی جانتا تھا. اس نے اینا علی نہیں کہا، اس نے کہا اینا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت فاروق کو پھر جوش آیا، آپ نے کہا اجلس، بیٹھ جا. اس نے پھر کہا اینا عمر، عمر کہاں ہے؟ اب بھی حضرت علی کا نام نہیں لیا، اینا عمر. معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر و عمر ان کی یاری دوستی وفاداری دشمنوں میں بھی ضرب المثل تھی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی. تو حضرت عمر کو پھر جو آپ نے فرمایا بیٹھ جا. اب ابو سفیان نے دیکھا بھئی سارے مارے گئے، تو اس نے اب اصل بات ظاہر کی جو کہنا چاہتا تھا. پہلے تو پوچھ رہا تھا، اگر ہوتے تو جواب دیتے. اس نے پھر خود کہا کہ معلوم ہوتا ہے سب ختم، اس لیے کہا اولو ہبل، ہبل زندہ باد، اولو ہبل. ہبل ان کا بڑا بت تھا جو حابیل شہید کے نام کا تھا، حابیل شہید کے نام کی صورت تھی. اور اس کے بارے میں انہیں یہ ان کا عقیدہ تھا کہ جنگوں میں
ہماری مدد بابا ہوبل کرتا ہے، اسے ان کا اولو ہوبل، ہوبل بلند ہو گیا، اونچا ہو گیا، ہوبل نے ہماری مدد کی، ہوبل زندہ باد۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا کم یا عمر، اب کھڑے ہو، کیونکہ اب آ گیا مسئلہ توحید اور مشرک اپنا مذہب ظاہر کر رہا ہے، اب مواحد کو بھی خاموش رہنے کی اجازت نہیں، فرمایا اٹھ جواب دے۔ معلوم ہوتا ہے مسئلہ توحید بڑا اہم ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے کئی مقام پہ۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ اعلی و اجل، مشرک کے نعرے کا جواب آیا اللہ اعلی و اجل۔ اب اس نے پیترا بدلا، اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا، ہماری مددگار مائی فقیر نہیں ہے، او عزا، لنا عزا، ہماری فقیر نہیں ہے، وہ ہماری مددگار ہے، ولا عزا لکم، تم تو عزا کو مانتے ہی نہیں ہو، ہماری عزا نے مدد کی، تم عزا کے قائل نہیں، ولا عزا لکم۔ حضرت عمر بولے، انہوں نے کہا لنا مولا ولا مولا لکم، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مددگار اللہ ہے اور تمہارا کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ جو حقیقی مددگار ہے اسے تمہاری کرنی نہیں، اور جن کو تم مولے دھولے سمجھتے ہو وہ مولے ہیں نہیں، وہ مولے شولے ہیں نہیں، وہ تمہارے گمان میں ہیں۔ لنا مولا ولا مولا لکم، اس پر آیت آئی ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس لیے ہے یہ کہ اللہ کارساز ناصر مددگار الذین آمنوا، ان کا جو ایمان لائے، لنا مولا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ کافر لوگ لا مولا لہم لا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں، ان کا کوئی مولا نہیں۔ اشکال کا جواب میں نے دے دیا، وہ تو کہتے ہیں مولا دولا، فرمایا وہ تو ہے ہی کوئی نہ، ان کے اپنے مذموم ہیں، جو اصل مولا ہے اس کی نصرت مومنین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، پھر حال آ گیا مومنین کا، مومنوں کے حالات، یہ تقابل آ رہا ہے، مومنین کے حالات کافروں کے حالات۔ ان اللہ، بے شک اللہ داخل کرے گا الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، قوت اعتقادیہ وعملوا الصالحات، اور کام کیے بھلے، قوت عملیہ، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان باغات کے نیچے نہریں، والذین کفروا، تخویف اخروی، اور یہ ان اللہ بشارت اخروی، یہ بشارت ہے، یہ تخویف ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، متع کرتے ہیں، والذین کفروا یتمتعون، متع کون کرتے ہیں؟ اور چھوڑو، قرآن نے کیا کہا؟ ہاں، یہ استدلال کبھی کبھی بڑا کام دیتا ہے، کیونکہ وہ لفاظی کے پہلوان ہیں، لفاظی کے۔ جہاں آیا نا استمتا، ہاں متا ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ ہو گیا متا، وہاں ثابت ہو گیا، اور جہاں یہ بھی ثابت ہو گیا بھائی متا کرنے والے ہوتے پکے کافر ہیں۔ ہاں یہ بھی قرآن ہے، اور اس کو کوئی تفسیر نہ سمجھ لے، تفسیر نہیں، یہ ترکی بترکی ہے۔ ہاں ایسے کو تیسا جواب، جیسے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، ان کے دھوکے کا توڑ۔ تو اس آیت کو یاد رکھنا، جہاں استمتا، میم تا عین کا مادہ آ گیا، وہاں سے انہوں نے متا نکالا، فمستمتعتم،
متے ہم کہتے ہیں بالکل، اگر وہاں متا معروفہ ہے تو یہاں پر بھی متا معروفہ ہے، آؤ. اور یہاں ذرا بتا دیا والذین کفروا یتمتعون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا متے کرتے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، ڈنگروں کی طرح کھاتے ہیں. یتمتعون کا معنی ہے نفع اٹھانا. تمتع کو بھی تمتع اس لیے کہتے ہیں حج تمتع کہ ایک احرام میں دو چیزوں کا نفع حاصل کیا جاتا ہے. تمتع ایک سفر میں ہاں بھائی قران میں ایک احرام ہوتا ہے. یتمتعون نفع اٹھاتے ہیں دنیاوی منافع دنیا میں. وَيَأْكُلُونَ اور کھاتے ہیں کما تاکل الانعام جیسے ڈنگر کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں. کیا مانا؟ ایک تو ویسے آج کل یہ ظاہری صورت بھی ہے، کبھی شادیوں پہ جائیں کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، کھڑے ہو کے سارے میز کے اردا گرد. اچھا صرف کھڑے ہو کے نہیں، ساتھ چلتے بھی ہے بندری کے اردا گرد. وہ جو جانور ہوتے ہیں ڈنگر، ان کے سامنے وہ لکڑی کا جو رکھتے ہیں تو وہ اس کے اردا گرد پھرتے ہیں بیچارے. اور یہ بھی میز کے ارد، یہ جنٹل مین اور روشن خیال لوگ ہیں، یہ بیٹھ نہیں رہے. یا کلو کھاتے ہیں کما تاکل الانعام، ڈنگروں کی طرح کھاتی. اور یہ انگریز بے ایمان کی مستی ہے، انہوں نے یہ نئی تہذیب متعارف کرائی. ایک دوسرا یہاں جو مقصد ہے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جانور کا مقصد مہم صرف کھانا پینا ہے، اس سے اوپر اس کا متبع نظر کوئی چیز نہیں. انسان اور جانور کا یہ فرق ہے. انسان کا مقصود آخرت ہے، مسلمان کا انسان کا مقصود ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آخرت کو بنانا، آخرت کو سنوارنا. اور ڈنگر ان کا مقصود کھانا پینا، کسائی کے ہاتھ چڑھ جانا، بس صرف اتنا ہے. تو کافر آخرت کا معتقد نہیں ہے، اللہ کی توحید کا معتقد نہیں ہے، آخرت کا معتقد نہیں، تو اس کا بھی متبع نظر دنیا ہے اور دنیا بھی نعمتیں ہیں. اس لیے فرمایا کما تاکل الانعام والنار مثوى لهم، اور آگ ٹھکانہ ہے واسطے ان کے. مسلمان کا کھانا بھی دین کے لیے ہے. کھانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بدن میں اتنی قوت ہو کہ جہاد کروں، بدن میں اتنی قوت ہو کہ دشمن سے لڑوں، بدن میں اتنی قوت ہو کہ عبادت کر سکوں، بدن میں اتنی قوت ہو کہ اس کو آخرت کے لیے صرف کر سکوں. اور جو آدمی صرف لذات کے لیے کھاتا ہے اور اللہ تعالی کی عبادت کی نیت نہیں، آخرت کی نیت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، تو وہ ڈنگر ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، تو اس کا کھانا بھی ڈنگروں کی طرح ہے. دوسرا ڈنگر کھاتے ہیں جتنی چیز ان کے سامنے رکھو ساری ہڑپ. مسلمان کھاتا ہے سنت کے مطابق، کبھی بھوک ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، یہ فرق پتہ ہے. اور جب ڈنگر کھاتے ہیں تو وہ جب تک اندر کچھ نہ کچھ گنجائش ہو وہ کھاتی رہتی ہے، جب تک بالکل گنجائش ختم ہو جائے تو ڈنگر تب ختم کرتی ہے. اور جو مسلمان کا کھانا ہے یہ گنجائش چھوڑتا ہے. اگر آپ نے بریلوی مولویوں کو دیکھا ہوتا، خدا کی قسم ڈنگر بھی پیچھے رہ گئے. اتنا ایک مولوی تھا وہ ڈیرے اسماعیل خان کا،
وہ مذاق نہیں، بریلر مولوی تھا بڑا، وہ 28 روٹیاں ناشتے میں کھاتا تھا. ہاں، اور پتہ نہیں انڈوں کی اب تعداد مجھے پوری یاد نہیں رہی کہ انڈے کتنے، پراٹھے 28، انڈے شنڈے چائے کی چائے، وہ سارا لوازمات تو اس کے مطابق تھے، 28 روٹیوں کے سارے لوازمات. اور وہ ناشتہ کرتا اور ایک دفعہ ڈکار لیتا، گیا یا کلو کما تاکلو لنا، اور اتنا کھاتے ہیں مزہ. حضرت شیخ القرآن اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب، ان کی ایک آدمی نے دعوت کی. وہ پہلے جماعت علی شاہ کا مرید تھا، خیر اللہ نے اس کو ہدایت دی، تو ان کو انہوں نے بلایا. اس نے بڑا کھانا تیار کیا، کھانا رکھا، شیوخ پہنچے، ان کے سامنے رکھا. تو ان کا تو معمول تھا، بس تھوڑا بہت کھایا جو کھا سکتے تھے. یہ کھانے والی ٹریننگ میں ہم بہت کمزور ہیں، تو وہ جو ہے کھایا تھوڑا بہت. وہ آدمی رونے لگ گیا. اس نے کہا حضرت مجھ سے کوئی آپ کی خدمت میں کوتاہی ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. تو حضرت نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ نے کھانا نہیں کھایا. تو حضرت نے کہا خدا کے بندے ہم نے تو جہاں اتنا کھایا کہیں بھی اتنا نہیں کھایا. تو وہ یوں کرتا ہے، کہتے ہیں جی سچی بات ہے. کہتے ہیں سچی بات ہے. کہتے ہیں جتنی روٹی میں نے رکھی ہے نا آپ حضرات کے سامنے، آپ کے ساتھ مہمان بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اتنی ساری روٹی جو واپس بھی میں لے گیا وہ پیر جماعت علی شاہ اکیلا کھاتا تھا. واپس لے گیا وہ بھی. اور یہ مسا اب بھی بریلوی مولویوں کا پتہ نہیں یہ میدا آیا کہاں سے کہ اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھا 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 کھا. یہ اور ہمارے ریونڈ والے بھائی ماشاء اللہ، ان کو تم سیر کرا کے دیکھو. ہاں بھائی دیکھو، تو ڈنگر اسی طرح کھاتے ہیں زیادہ. ان کا مقصد ہے بس حوث آئی آئے آئی. کئی طالب علم بھی ہوتی ہیں آئی آئے آئی، لیکن مسلمان ضرورت کا کھاتا ہے. حدیث میں بھی یہ کہ کافر جو ہے وہ 7 اندریوں کا لفظ ہے، کیا 7 اندریوں پہ کھاتا ہے، ہاں، اور مومن جو ہے وہ گزارا کرتا ہے کفاف. خیر، وَيَأْكُلُ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. تیسرا، ڈنگر حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتا. مسلمان کھاتا ہے حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کھانا ہے نہیں کھانا. اور ڈنگر کو کوئی فکر نہیں، چارہ ہونا چاہیے. مسلم دیکھتا ہے حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا. حلال حرام کی تمیز جب اٹھ جائے تو یہ کھانا ڈنگروں کی طرح ہے. یاکلون کما تاکل الانعام. ثمرہ نتیجہ، والنار مثوی لہم، اور آگ ٹھکانہ ہے ان کا